دو بھائیوں کے دو بڑے بڑے زرعی فارم ایک ساتھ واقع تھے۔ دونوں 40 سال سے زائد ایک ساتھ پیار محبت سے رہ رہے تھے۔ اگر کسی ایک کو بھی اپنی کھیتوں میں کسی مشینری یا کام کی وجہ سے زرعی مزدوروں کی حاجت ہوتی تو وہ بلا جھجک دوسرے بھائی کو کہہ کر اس کے وسائل کو استعمال کر لیتا تھا، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ان میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور معمولی سی بات سے پیدا ہونے والا یہ اختلاف ایسا پروان چڑھا کہ دونوں بھائیوں میں بول چال تک بند ہو گیا۔ چند ہفتوں بعد ایک صبح ایسی بھی آئی کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے گالی گلوچ پر اتر آئے، اور پھر چھوٹے بھائی نے غصے میں آ کر بلڈوزر منگوایا اور شام تک دونوں گھروں کے درمیان ایک گہری اور لمبی کھائی کھود کر اس میں پانی چھوڑ دیا۔ اگلے دن ایک ترکھان کا ادھر سے گزر ہوا تو بڑے بھائی نے اسے آواز دے کر اپنے گھر بلایا اور کہا کہ وہ سامنے والا فارم ہاؤس دیکھ رہے ہو، وہ میرے بھائی کا ہے، اس سے آج کل میرا بول چال بند ہے۔ بھائی نے کل بلڈوزر سے میرے اور اپنے گھر کے درمیانی راستہ کھود کر پانی چھوڑ دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے اور اس کے فارم ہاؤس کے درمیان ایک اونچی باڑ لگا دو تاکہ میں اس کی شکل تو دور کی بات ہے اس کا گھر بھی نہ دیکھ سکوں، اور مجھے یہ کام جلد از جلد مکمل چاہیے، تمہیں اس کا منہ مانگا معاوضہ دوں گا۔ ترکھان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے پہلے آپ وہ جگہ دکھائیں جہاں سے میں نے باڑ کو شروع کرنا ہے تاکہ ہم پیمائش کے مطابق ساتھ والے قصبہ سے ضرورت کے مطابق مطلوبہ سامان لا سکیں۔ جگہ دیکھنے کے بعد ترکھان اور بڑا بھائی ساتھ واقع ایک بڑے قصبے میں گئے اور 3-4 متعلقہ مزدوروں کے علاوہ ایک ٹرک کے اوپر ضرورت کا سامان لے کر واپس آ گئے۔ ترکھان نے اسے کہا کہ اب آپ آرام کریں اور یہ کام ہم پر چھوڑ دیں۔ ترکھان اپنے مزدوروں کاریگروں سمیت سارا دن اور ساری رات کام کرتا رہا۔ صبح جب بڑے بھائی کی آنکھ کھلی تو اس نے منہ لٹک گیا، کیونکہ وہاں پر دیوار تو کجا 1 انچ اونچی بھی باڑ کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ پریشانی میں چھوٹے بھائی کی طرف سے پچھلے روز کھودی گئی کھائی کے قریب پہنچا تو یہ دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا کہ وہاں تو ایک بہترین پل بنا ہوا تھا۔ جوں ہی وہ اس پل پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ پل کی دوسری جانب اس کا چھوٹا بھائی کھڑا ہے جو اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ چند لمحے وہ خاموشی سے کھڑا رہا، کبھی کھائی اور کبھی اس پر بنے پل کو دیکھتا رہا، اور پھر اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ چند سیکنڈ بعد دونوں بھائی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے پل کے درمیان آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دونوں بھائیوں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، انہوں نے ایک دوسرے کو گرم جوشی سے گلے لگایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں بھائیوں کی بیوی بچے بھی خوشی کے مارے اپنے گھروں سے نکل کر بھاگتے ہوئے شور مچاتے ہوئے پل پر اکٹھے ہو گئے، اور دور کھڑا ترکھان یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جب بڑے بھائی کی نظر ترکھان کی طرف اٹھی جو واپسی کے لیے اپنے اوزار سمیٹ رہا تھا، وہ بھاگ کر اس کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کچھ دن ہمارے پاس مہمان بن کر رہیں۔ لیکن ترکھان یہ کہہ کر چل دیا کہ اسے ابھی اور بہت سارے پل بنانے ہیں۔ یقین مانیں اس طرح کی لڑائیوں میں معمولی سی توجہ درکار ہوتی ہے۔ اگر ہم بھائیوں سے ایک دوسرے کی شکایت سننے کی بجائے ان کے درمیان پل بنائیں تو یقیناً رشتوں کے درمیان دیواریں بننا بہت کم ہو سکتی ہیں۔ کوشش کریں ان دیواروں کو گرانے کی۔